الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ پروگرام آثار قیامت کے ساتھ آپ کا میزبان عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے قیامت کی ایک نہایت اہم علامت دجال پر گفتگو کی تھی۔ دجال اس کائنات کا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو، اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت، اس لیے دجال یقیناً تمہارے اندر ہی سے نکلے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندوں، جس وقت وہ تمہیں دھوکے میں ڈالنے کے لیے نمودار ہو، اس وقت تم ثابت قدم رہنا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے ناظرین کرام کہ دجال کے دھوکے سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کوئی حیرت انگیز کرتب دکھا کر آپ کو مرعوب کر دے گا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب دجال کا فتنہ قریب آئے گا تو اس سے پہلے ہی ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ لوگوں کے لیے یہ تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیا حلال ہے اور کیا حرام، یہ تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تبدیلی کی اس لہر سے مسلمان بھی بچ نہیں پائیں گے، اور وہ ایک ایک کر کے قریباً ان تمام عیبوں اور خرابیوں میں مبتلا ہو جائیں گے جن کی وجہ سے پچھلی امتیں تباہ اور برباد ہو گئی تھیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، 28 مئی کے روزنامہ جنگ میں آپ کشور ناہید صاحبہ کا لکھا ہوا کالم ضرور پڑھیے، ماں کے دودھ سے بنے ہوئے چاکلیٹ، اب یہ بھی دستیاب ہے۔ حلال اور حرام میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ذرا اندازہ لگا لیجئے کہ نہ تو یونیسیف نے اس پر کوئی رد عمل کا اظہار کیا ہے، نہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن چوکی ہے، بلکہ ماں کے دودھ سے بنے ہوئے چاکلیٹ اب دستیاب ہوں گے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو میڈیکل سائنس سے وابستہ افراد ہیں وہ اگر غور کریں تو انہیں معلوم ہوگا کہ یہ دودھ کب اترتا ہے، اور اکارڈنگ ٹو ریلیجنس، میں صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا بلکہ تمام مذاہب کی بات کر رہا ہوں، ادیان عالم کی بات کر رہا ہوں، اگر ان کے نظریے سے جائزہ لیا جائے تو یہ ماں کے دودھ کے بنے ہوئے چاکلیٹ جو بچے کھائیں گے ان کا رشتہ کیا قائم ہوگا، اس پر بھی غور کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن بنانے والے بنا رہے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور جنہیں آواز احتجاج بلند کرنی چاہیے وہ مسلسل خاموش ہیں، اب تک خاموش ہیں اور شاید خاموشی رہیں گے۔ آج مسلمان وہ سب کام کر رہے ہیں ناظرین جو اللہ کے قہر یعنی دجال کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ انہی برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی جو یقیناً شاید مجھ میں بھی ہو، آپ میں بھی ہو، اور ہم یہ جانتے ہوئے کہ یہ برائی ہم میں موجود ہے اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، اور وہ برائی ہے کہ کافروں کی مشابہت اختیار کرنا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کو اختیار کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس بل میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ سن کر مجھ سمیت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مسلمان
یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظاہر ہے کہ اور کون، یقیناً مسلمان ہی یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے۔ محدثین کرام نے اس حدیث اقدس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے ناظرین کرام کہ مسلمان کافروں کی پیروی کرتے ہوئے ان کے مذہبی رسوم و رواج اور اس کے علاوہ بھی جو ان کی ٹریڈیشنز ہیں، جو ان کے طریقہ کار ہیں، ان کو اختیار کر لیں گے، ان کو اپنا لیں گے۔ آج یہ حدیث ناظرین کرام 100% درست ثابت ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ عام زندگی کے معاملات ہوں یا شادی بیاہ کی رسومات، ہم ہر معاملے میں کافروں کے طور طریقے اختیار کر رہے ہیں، انہیں اپنا رہے ہیں اور ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ ویلنٹائنز ڈے کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، جسے محبت کا تہوار بھی کہا جاتا ہے۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ 14 فروری کا دن آتا تھا عام دنوں کی طرح اور چپکے سے گزر جاتا تھا۔ کوئی اس دن سے واقف نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ سینٹ ویلنٹائن کون ہے، کسی کو خبر نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی بیہودہ واقعہ اس دن سننے کو ملتا تھا۔ مگر پچھلے چند برسوں میں ناظرین کرام نہ جانے کہاں سے یہ وبا آئی کہ دنیا کے دیگر حصوں کی طرح پاکستان میں بھی اب بڑے اہتمام سے ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے، اشتہاری مہم چلائی جاتی ہے، ٹیلی ویژنز پر خصوصی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، دل بنائے جاتے ہیں، لوگو بن جاتے ہیں، سارے چینلز کا لوگو دل بن جاتا ہے اس دن، لال رنگ کا دل۔ آج ہم کافروں کی مشابہت میں اتنا آگے نکل چکے ہیں ناظرین کرام کہ ہم میں ہی شامل کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یقیناً ایسے بھی ہیں جو 14 فروری کا بڑی بے چینی سے انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ دن آئے گا اور وہ اپنی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ سے اظہار محبت کریں گے، اور پھر اس کے لیے ٹیلی ویژن اور اخبارات تو یقیناً پورا راستہ فراہم کر رہے ہیں۔ میسج بھیجیے، فلاں فلاں لکھنے کے بعد فلاں فلاں نمبر پر SMS کر دیجئے، آپ کا پیغام اسکرین پر نظر آئے گا، محبت کا پیغام۔ 14 فروری کو جب سرخ لباس پہنے ہوئے لڑکا اور لڑکی ناظرین کرام گلاب کے پھول اور ویلنٹائنز ڈے کا کارڈ اور ویلنٹائنز رنگ دے کر جب ایک دوسرے سے محبت کا کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں تو اظہار محبت بسا اوقات اتنی شدت اختیار کر جاتا ہے کہ آپس میں ناجائز اور حرام تعلقات سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ اس سے بڑھ کر کافروں کی اور کیا مشابہت ہو سکتی ہے ناظرین کرام کہ بے حیائی اور فحاشی کو اظہار محبت کا نام دے کر خود پر جائز کر لیا جائے اور ایک دوسرے کو عشق اور محبت کی جھوٹی داستانیں سنا کر، بلکہ سنا کر اس دن کو منانے پر قائل بھی کیا جائے۔ کہ ایسا کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو بھول گئے ہیں جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ در حقیقت انہی میں سے ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین کرام، اور وقفے کے بعد آثار قیامت کے سلسلے کو یہیں سے جاری رکھیں گے۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔